ایف بی آر کے نئے نظام کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پہلے سے ہی سب معلوم ہے۔ ہاں، کافی حد تک۔ مطلب گزشتہ سال کتنی دفعہ خرید و فروخت ہوئی، کس ادارے نے کتنا ٹیکس سروت پر ہی کاٹ لیا، کہاں کہاں سے آمدنی آئی، سب ان کے اسکرین پر ہے۔ بالکل، ڈیٹا انٹیگریشن کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست کے پاس پہلے سے ہی مکمل مالیاتی کنڈلی موجود ہے تو یہ نیا ٹیکس ریٹرن فارم آخر مانگ کیا رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایف بی آر کی جانب سے 7 مئی 2026 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کا جائزہ لیں گے۔ یہ SRO 835 ہے۔ ہاں، SRO 835 بریکٹ میں آئی 2026۔ ٹھیک۔ تو مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایئر 2026 کے لیے انفرادی اشخاص یعنی انڈیویجولز کے الیکٹرانک ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے مرحلہ وار طریقے کو سمجھا جائے۔ لوگوں کو ٹیکس ریٹرن بھرنا اکثر ایک ایسی گاڑی چلانے جیسا لگتا ہے جس کی ونڈ سکرین پر پٹی بندی ہو۔ اچھا مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ راستے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن نیا آئرس پورٹل ایک ایسی ڈیجیٹل راستہ نمائی یا کہہ لیں ایک ڈیجیٹل GPS فراہم کرتا ہے جس نے یہ پٹی کھول دی ہے۔ اصل میں یہ ڈیجیٹل راستہ نمائی کی مثال یہاں بالکل صحیح بیٹھتی ہے۔ گزشتہ دور میں ٹیکس ریٹرن ایک سادے کاغذ کی مانند تھا۔ ہاں، جہاں آپ جو مرضی لکھ دیں۔ بالکل، ہر شخص اپنی مرضی سے اعداد و شمار درج کرتا تھا، لیکن ایف بی آر نے اس دفعہ فارمز کو مختلف مراحلوں میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ہر شخص صرف اپنی متعلقہ معلومات پر ہی توجہ دے۔ یعنی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ نظام اب صرف یہ نہیں بتاتا کہ فارمز میں کیا درج کرنا ہے، بلکہ اس کا ڈھانچہ ایسی منطق پر استوار ہے جو واضح کرتا ہے کہ یہ معلومات آخر مانگی کیوں جا رہی ہیں۔ صحیح۔ ہر خانہ، ہر فیلڈ ایک خاص مالیاتی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ اگر اس سفر کے آغاز کی بات کی جائے تو بنیادی معلومات سے ہی شروعات ہوتی ہے، لیکن فارم کھولتے ہی سب سے پہلا جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ جیسے سیلری، پراپرٹی یا بزنس۔ ہاں، اور کیپٹل گین وغیرہ، لیکن اس کے فوراً بعد ایک انتہائی مخصوص سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ٹیکس سال کے دوران پاکستان میں 183 دن سے زیادہ رہا ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ 183 دن کا ہنسا اتنا اہم کیوں ہے کہ اسے سفر کے بالکل شروع میں ہی رکھ دیا گیا؟ مطلب 183 دن ہی کیوں؟ دیکھیں، اگر اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ 183 دن کا قیام دراصل ٹیکس ریزیڈنسی طے کرتا ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ تقریباً آدھا سال بن گیا۔ بالکل۔ قانون کے مطابق اگر کوئی شخص سال میں 183 دن یا اس سے زیادہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ مقیم یعنی ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر بن جاتا ہے۔ اچھا، ریزیڈنٹ بن گیا تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس ایک تبدیلی سے اس شخص کی عالمی آمدنی یعنی دنیا بھر میں جہاں بھی اس نے پیسہ کمایا ہے، اوہ، یعنی باہر کے ملک کا پیسہ بھی؟ ہاں، وہ پاکستان میں ٹیکس کے دائرے کار میں آ سکتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر قیام 183 دن سے کم ہے تو صرف پاکستان سے حاصل کردہ آمدنی پر سوال ہوگا۔ صحیح۔ اس لیے سسٹم سب سے پہلے اس بنیاد کو واضح کر لینا چاہتا ہے تاکہ آگے کا پورا راستہ اسی منطق کے تحت بنایا جا سکے۔ اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں ہی نہیں تو سوالات مختلف ہوں گے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ریزیڈنسی طے ہونے کے بعد ایک تجزیہ ظاہر ہوتا ہے جسے سمری آف اکنامک ٹرانزیکشنز کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک نیا اور بڑا اہم فیچر ہے۔ 2026 تک کا مکمل ڈیٹا دکھاتا ہے۔ اس میں ود ہولڈنگ ٹیکسز ود ہولڈی اور سیلز ٹیکس ریکارڈ جس میں مقامی خرید و فروخت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ درآمد اور برآمد کی تفصیل بھی ہوتی ہے اس میں۔ واقعی یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی سپر سٹور کے کاؤنٹر پہ پہنچنے پر کیشیئر پہلے ہی بتا دے کہ بھائی صاحب آپ نے گزشتہ سال کون کون سی چیزیں خریدی تھیں۔ بالکل ویسی ہی فیلنگ آتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایف بی آر پہلے ہی یہ سب جانتا ہے تو اس پہلے سے درج شدہ ڈیٹا کو دکھانے کا اصل مقصد ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک سہولت ہے یا کوئی خفیہ اشارہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے؟ یہ دونوں باتیں ہیں اصل میں۔ ڈاکیومنٹ میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر چاہتا ہے کہ کم سے کم مداخلت ہو اور ٹیکس دہندہ کی مدد کی جائے۔ سہولت کے طور پہ؟ ہاں، سسٹم دراصل یہ بتا رہا ہے کہ مختلف اداروں جیسے بینکس یا وتھ ہولڈنگ ایجنٹس کے ذریعے ایف بی آر کے پاس پہلے سے کیا مالیاتی ریکارڈ پہنچ چکا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا قانونی پہلو ہے۔
وہ کیا؟ وہاں ایک واضح ڈسکلیمر موجود ہے کہ صحیح معلومات فراہم کرنا بنیادی طور پر ٹیکس دہندہ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یعنی ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ریکارڈ ہے لیکن ذمہ داری آپ کی ہے۔ بالکل، ریاست اپنا ریکارڈ دکھا رہی ہے، لیکن اگر اس ریکارڈ میں کوئی غلطی ہے یا کوئی آمدنی رہ گئی ہے جو ایف بی آر کے سسٹم نے کیچ نہیں کی۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ کے سسٹم میں نہیں تھی تو میں نے بھی نہیں لکھی۔ ایگزیکٹلی، کل کو ٹیکس پیئر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سسٹم نے خود نہیں دکھایا، حتمی تصدیق فارم جمع کروانے والے کی ہی مانی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف بی آر نے آدھی محنت پہلے ہی کر دی ہے لیکن غلطی کی صورت میں پوری ذمہ داری شخص پر ہی آتی ہے۔ صحیح سمجھے آپ۔ خیر، اس بنیادی خاکے کے بعد فارم اس آمدنی کی طرف رخ کرتا ہے جو سب سے زیادہ عام ہے، تنخواہ اور روزگار، یعنی سیلری اینڈ امپلائمنٹ۔ کیونکہ اکثریت کا ٹیکس سورس پر ہی کٹ جاتا ہے، اس لیے اسے پہلے رکھا گیا ہے۔ اس حصے میں امپلائر کا رجسٹریشن نمبر، نام اور تنخواہ کے ایریئرز درج ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک فیلڈ ہے ویلیو آف پرکوزٹس، یعنی سہولیت کی قیمت۔ ہاں، یہ فیلڈ اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے۔ یہاں واقعی یہ گلچن پیدا ہوتی ہے۔ مذاق سے ہٹ کر بتائیے، اگر کسی شخص کو دفتر میں مفت چائے اور بسکٹ ملتے ہیں تو کیا اس کی قیمت بھی اس سہولت میں داخل کر کے اس پر ٹیکس لگایا جائے گا؟ نہیں، ایف بی آر کا مقصد ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا نہیں ہے۔ چائے بسکٹ پر کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہا۔ شکر ہے۔ تو پھر یہ پرکوزٹس ہیں کیا اور ان کی حد بندی کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو دفتر سے گاڑی ملی ہوئی ہے اور وہ صرف دفتری کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دفتر میں ہی کھڑی رہتی ہے تو وہ پرکوزٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ گاڑی ذاتی استعمال کے لیے بھی دی گئی ہے تو اس کی ایک واضح مالیاتی حیثیت ہوتی ہے، پھر اس پہ ٹیکس لگے گا۔ یعنی آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ گھوم سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح گھر کا کرایہ یا سرکاری ملازمین کو ملنے والی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن، جس میں انہیں گاڑی کی بجائے نقد رقم ملتی ہے گاڑی مینٹین کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ سب تنخواہ کا حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ قانون کی نظر میں آمدنی صرف نقد رقم کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس سہولت کا نام ہے جو مالیاتی فائدہ پہنچاتی ہو۔ اور اسی وجہ سے انہیں فارم میں درج کرنا لازمی ہے۔ بالکل لازمی ہے۔ تو مقصد اس مالیاتی فائدے کو گھیرنا ہے جو تنخواہ کی بجائے سہولت کی شکل میں دیا جا رہا ہو۔ صحیح کہا۔ اب تنخواہ کا حساب مکمل کرنے کے بعد سسٹم تھوڑے اور پیچیدہ مرحلے پر آتا ہے، پراپرٹی اور کیپٹل گینز۔ ہاں، یہ حصہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ انسان کی آمدنی صرف روزگار سے تو نہیں آتی نا، اثاثوں کی خرید و فروخت اور ان کے کرائے سے بھی آتی ہے۔ یہاں انکم فرام پراپرٹی کی مد میں ایک دلچسپ منطق نظر آتی ہے۔ وہ ایڈوانس رینٹ والی۔ ہاں، فارم کہتا ہے کہ جو ان ایڈجسٹیبل ایڈوانس رینٹ ہوتا ہے اس کا صرف 1/10 یعنی 10واں حصہ درج کرنا ہے، اور عمارت کی مرمت یعنی ریپیئرز کے لیے 15th حصے کی کٹوتی کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان مخصوص حصوں یعنی 10واں اور 5واں حصہ رکھنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ سیدھا سیدھا پورا کیوں نہیں لکھ دیتے؟ ان ہنسوں کے پیچھے ایک واضح معاشی منطق ہے۔ فرض کریں کسی نے ایک دکان کرائے پر دی اور 7 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا جو کہ ان ایڈجسٹیبل ہے، یعنی واپس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، مل گیا 7 لاکھ۔ اگر ایف بی آر اس پوری رقم پر اسی سال ٹیکس لگا دے تو مالک کے لیے بوجھ بن جائے گا، ایک دم سے اتنا ٹیکس نکل آئے گا۔ اچھا، تو اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں؟ بالکل، قانون اس ایڈوانس کو 10 سالوں پر تقسیم کر دیتا ہے تاکہ ہر سال صرف 10ویں حصے یعنی 1/10 پر ٹیکس لگے۔ یہ ایک منصفانہ طریقہ ہے تاکہ ٹیکس کا جھٹکا نہ لگے۔ یہ تو واقعی ریزنیبل ہے۔ اور وہ جو مرمت والا 15th حصہ ہے؟ دوسری طرف ریپیئرز کے لیے 15th حصے کی سہولت اس لیے ہے کہ لوگ حقیقت میں کتنی مرمت کرواتے ہیں اس کا حساب رکھنا اور ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ تو جعلی رسیدیں بنوا کر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کام کروایا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے ایف بی آر نے ایک طے شدہ مقدار مقرر کر دی ہے کہ کرائے کا 20% حصہ بنا کسی رسید کے مرمت کی مد میں معاف ہوگا۔ اس سے قانونی پیچیدگیاں کم ہوتی ہیں اور شفافیت بڑھتی ہے۔ یہ واضح رولز واقعی سسٹم کو غلط فہمیوں سے بچاتے ہیں، لیکن جب ہم اس سیکشن کے دوسرے حصے یعنی کیپٹل گینز پر آتے ہیں تو معاملہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ کیپٹل گینز میں کافی ڈیٹیل منگی گئی ہے اس بار۔ ہاں، یہاں شیئرز، جیولری، سونا، پینٹنگز اور موٹر وہیکلز کی فروخت کی معلومات مانگی جاتی ہیں، پر جب اثاثوں کی فروخت یا ڈسپوزل کا وقت آتا ہے تو سسٹم 2 متبادل راستے فراہم کرتا ہے۔ پہلا،
سولڈ یا ایکسچینجڈ، اور دوسرا گفٹڈ۔ ٹھیک۔ پھر گفٹڈ میں مزید پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ کسی رشتہ دار کو گفٹ کیا گیا یا کسی اور کو۔ اسے ایک ریلے ریس میں بٹون پاس کرنے کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت اعلیٰ مثال ہے یہ۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا اتنا اہم کیوں ہے کہ بٹون اپنی ہی ٹیم کے کھلاڑی کو دیا گیا ہے یا کسی غیر کو، اور ان دونوں میں فرق رکھنے کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہے FBR کا؟ دیکھیں، باتوں پاس کرنے کی مثال یہاں فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ اثاثوں کو تحفے میں دینا اکثر ویلتھ ٹیکس یا کیپٹل گین سے بچنے کا ایک قانونی طریقہ رہا ہے ماضی میں۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے گفٹ دکھا دیتے تھے۔ بالکل۔ FBR یہاں اس لین دین کی اصلیت جاننا چاہتا ہے۔ جب کوئی اثاثہ کسی خونی رشتہ دار یعنی والدین، بچے یا بہن بھائی کو گفٹ کیا جاتا ہے تو قانون اسے جائز سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تو فیملی ہے۔ ہاں، اور اس پر کیپٹل گینز ٹیکس کی ایگزمپشنز ملتی ہیں۔ لیکن اگر وہی تحفہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے جس سے کوئی رشتہ داری ثابت نہیں، تو وہاں ڈینجر سائن آن ہو جاتا ہے۔ وہاں شکوک و شبہت پیدا ہوتے ہیں۔ FBR یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا واقعی تحفہ دیا گیا ہے یا دراصل کوئی خفیہ مالیاتی لین دین مکمل کیا گیا ہے جس میں پیسہ گپت طریقے سے ہاتھ بدل رہا ہے۔ اچھا، یعنی ریئل اسٹیٹ میں بلیک منی کو چھپانے کا طریقہ۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے نئے مالک یعنی ڈونیشن کا CNIC یا NTN فارم میں درج کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے اس بار، تاکہ چیک کیا جا سکے۔ ہاں، اس سے چین مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص کے ریکارڈ سے اثاثہ نکلا ہے تو سسٹم فوراً چیک کرے گا کہ کیا وہ دوسرے شخص کے ریکارڈ میں شامل ہوا یا نہیں۔ یہ اینٹی منی لانڈرنگ یعنی غیر قانونی پیسے کو سفید کرنے کے خلاف ایک بہت مضبوط قدم ہے۔ تصویر اب پوری طرح واضح ہو رہی ہے۔ مطلب یہ صرف اثاثہ تبدیل ہونے کی خبر نہیں ہے، بلکہ پورے مالیاتی نظام کی نگرانی کا آلہ ہے۔ بالکل، نگرانی ضروری ہے۔ اس نگرانی کی بات چل نکلی ہے تو چوتھے مرحلے کی طرف رخ کرتے ہیں، جہاں فنالے ٹیکس اور ایڈجسٹیبل ٹیکس کی تفصیلات آتی ہیں۔ یہاں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو۔ ایڈجسٹیبل ٹیکس میں نیشنل سیونگز، پوسٹ آفس ڈپازٹس اور بینک اکاؤنٹ سے ملنے والے منافع یعنی پروفٹ آن ڈیٹ کا حساب ہوتا ہے، لیکن فائنل ٹیکس کی فہرست واقعی چونکا دینے والی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایسی کیا چیز ہے؟ اس میں ڈویڈنڈز اور سکوکس پر منافع کے علاوہ پرائز بانڈز، کراس ورڈ پزلز، ریفلز، لاٹریز، کوئز اور سیل پروموشن سے جیتی ہوئی رقم کے خانے بھی موجود ہیں۔ ہاں، بالکل موجود ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر اخباری کراس ورڈ سے کسی نے 2000 روپے کا انعام جیت لیا یا کسی ٹی وی کوئز شو کی جیت ہو گئی۔ FBR جیسے بڑے ادارے کے لیے یہ اتنی اہم کیوں بن گئی ہے کہ فارم میں اس کے لیے الگ حصہ بنایا گیا ہے؟ رکیے، کراس ورڈ پزل جیتنے پر ٹیکس ریٹرن سننے میں واقعی عجیب لگتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشی حقیقت چھپی ہے جسے قانونی زبان میں ونڈ فال انکم کہا جاتا ہے۔ ونڈ فال انکم یعنی چھپر پھاڑ کے ملنے والی آمدنی۔ بالکل، اچانک آسمانی خزانے یا قسمت کے کھیل سے ملنے والا پیسہ۔ ماضی میں اس قسم کی آمدنی کو غیر قانونی پیسے کو سفید یعنی وائٹ کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر لوگ بلیک مارکیٹ سے انعام جیتنے والے پرائز بانڈز ان کی اصل قیمت سے زیادہ پر خرید لیتے تھے۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہمارا انعام نکلا ہے۔ ہاں، پھر کہتے تھے کہ یہ اثاثہ میں نے انعام میں جیتا ہے۔ اس فارم نے اس راستے کو مشکل بنا دیا ہے۔ اب فارم پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے انعام جیتا ہے تو کون سا پرائز بانڈ تھا، کون سی سیل پروموشن تھی، یعنی پوری تفصیل چاہیے ان کو۔ اس طرح ریاست ہر قسم کی آمد و رفت کو درج کرنے کی پابند کر رہی ہے۔ جب کوئی شخص کل کو اس پیسے سے عالی شان بنگلہ خریدے گا تو ٹیکس آفیسرز اس کی بنیاد تلاش کر سکیں گے کہ یہ اچانک امیر ہونے کا منبع کیا تھا۔ کیا واقعی انعام نکلا تھا یا کوئی اور چکر ہے؟ یہ فیلڈز اس وقت اس پیسے کو قانونی تصور کروانے یا پکڑے جانے کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ پوائنٹ سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے کہ کس طرح فارم کے چھوٹے چھوٹے خانے دراصل بڑے معاشی جرائم روکنے کی دیوار ہیں۔ اب جب یہ سب آمدنی، اثاثے اور ٹیکس کٹوتیاں فارم میں داخل ہو چکی ہیں تو نظام اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، یعنی کاروبار، کمپیوٹیشنز اور پیمنٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ جو اشخاص چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں وہ یہاں اپنے اکاؤنٹس منسلک کرتے ہیں، لیکن اصل پیچیدگی کمپیوٹیشنز والے حصے میں آتی ہے جہاں تمام نمبرز اکٹھے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹیشنز میں ایک خاص سیکشن ہے جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یہاں نارمل ٹیکس کے علاوہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی مقصد صرف ٹیکس جمع کرنا نہیں بلکہ ملکی معیشت کا رخ طے کرنا بھی ہے۔
یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ آخر میں جب یہ تمام کیلکولیشنز پوری ہو جاتی ہیں تو ایک پیمنٹ ٹیب ظاہر ہوتا ہے، جہاں پر آخری ادائیگیوں کی سمری ہوتی ہے۔ ہاں، اور یہ پاکستانی روپے میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس آخری منزل میں انکلیمڈ پیمنٹس کا ایک خانہ دیا گیا ہے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کہ اگر ایک نظام اتنا جدید ہو چکا ہے تو کسی ادائیگی کے گمشدہ یا انکلیمڈ ہونے کا جواز کیا بنتا ہے؟ یہ حقیقت اور تھیوری کے درمیان کا فرق ہے۔ بظاہر سسٹم مکمل لگتا ہے، لیکن پاکستان کے مالیاتی نظام میں مختلف بینکس اور ایف بی آر کے درمیان رابطے میں ٹیکنیکل مسائل آ جاتے ہیں۔ آئی ٹی کے ایشوز عام طور پہ ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بینکنگ ڈیلیز کی وجہ سے ادا شدہ رقم فوراً اکاؤل دہندہ کے کھاتے کے ساتھ لنک نہیں ہوتی، وہ سسٹم میں کہیں سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ٹیکس پیئر کیا کرے؟ یہ ان کلیمڈ پیمنٹس کا سیکشن دراصل ٹیکس دہندہ کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی نے پیشگی ٹیکس ادا کیا تھا اور وہ فارم میں خود بخود ظاہر نہیں ہو رہا، تو وہ اس سیکشن کے ذریعے اپنی اس پھنسی ہوئی رقم کو ڈھونڈ کر کلیم کر سکتا ہے اور انہیں ٹھیک کرنے کا راستہ بھی۔ تو اس تفصیلی گفتگو اور مرحلہ وار جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹیکس ایئر 2026 کا یہ نیا ڈرافٹ کوئی عام فارم نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ سفر کا آغاز وتھ ہولڈنگ سمری سے ہوتا ہے جو پچھلا سب حال جانتی ہے۔ پھر ہم تنخواہ اور روزگار کے حقائق، پراپرٹی اور کیپٹل گینز کے لین دین اور تحائفوں کی تصدیق سے ہوتے ہوئے ٹیکس ڈیڈکشنز اور آخر میں ڈیمڈ انکم کی کمپیوٹیشن تک پہنچتے ہیں۔ اور نظام اب کافی حد تک آٹومیٹڈ اور ہر شخص کے حساب سے مخصوص ہو چکا ہے، جہاں اصل مقصد آمدنی کو چھپانے کے بچا کچا راستہ بھی بند کرنا ہے۔ ایف بی آر کا بنیادی مقصد اب صرف ٹیکس کیلکولیشن نہیں رہا، بلکہ مکمل ڈیٹا انٹیگریشن ہے۔ ہاں، جب نادرہ، بینکس، پراپرٹی رجسٹرارز اور ایکسائز ڈپارٹمنٹس کا ڈیٹا ایک ہی مرکز کرا کر اس آئرس پورٹل میں جمع ہوتا ہے تو اس سے سسٹم کی پازیرائی تو بڑھتی ہی ہے، ساتھ ہی غلطیوں کی گنجائش بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بہتر ہوتی ہوئی گورننس اور انٹیگریشن کے درمیان ایک آخری اور تھوڑا پریشان کن سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، اور یہ یقیناً سننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ریٹرن کے شروع میں ہی سمری آف اکنامک ٹرانزیکشنز کا خود بخود آ جانا ایک بہت بڑا اور واضح اشارہ ہے۔ جب نظام کسی بھی شخص کی خرید و فروخت، یوٹیلیٹی بلز، سفر اور لین دین کی پہلے سے ہی خبر رکھتا ہے، تو کیا ہم صرف ویریفائی کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، تو کیا ٹیکس ریٹرن بھرنا واقعی معلومات فراہم کرنا بچا ہے، یا یہ ایف بی آر کے پاس پہلے سے موجود معلومات کی صرف اور صرف تصدیق کرنا بن چکا ہے؟ یہ ایک بڑا شفٹ ہے پیراڈائم میں۔ اگر ریاست کے پاس عوام کی مالیاتی زندگی کی ایسی واضح تصویر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو مستقبل میں ہماری مالیاتی پرائیویسی اور ریاست کی دقیق نگرانی کے درمیان یہ ڈیجیٹل رشتہ اور کیا شکل اختیار کرے گا؟ اس نئے دور میں جہاں ڈاٹا ہی اصلی سرمایہ ہے، وہاں پرائیویسی کی باقی ماندہ حدود کیا ہوں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے کے بعد یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سوچ و بچار کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔